گئے ہیں، معراج پر گئے ہیں۔ اور یہ ابن کثیر نے اس کی جو سند کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ ہمیں مسند احمد میں اور طبرانی میں اور دیگر کتب میں یہ حوالہ ملتا ہے حدیث۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو ان کو ایک بہت ہی خوشگوار خوشبو سے تمام آسمان معطر محسوس ہوئے۔ تو دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے بال بنانے والی جو خدامہ تھی اس کی اور اس کے بچوں کی ہے۔ فرعون کی بیٹی کے جو بال بناتی تھی، اب وہ فرعون یہ تھا یا کوئی اور تھا؟ فرعون ایک ٹائٹل ہے، ایک انسان کا نام نہیں ہے۔ جتنے بھی اس ڈائنیسٹی کے رولرز تھے وہ سب فرعونہ، تو وہ کوئی اور بھی ہو یا یہ والا فرعون ہو، لیکن کتنا ظلم ہے اس انسان میں۔ وہ خدامہ کے ہاتھ سے کنگا گرا ہے اور انہوں نے بسم اللہ کہہ کے اٹھایا اس مومنہ عورت نے، تو بیٹی نے شکایت کی اپنے باپ سے، اور باپ نے پھر اس کو کھڑا کر لیا پھر دربار میں کہ کس کی بات کر رہی ہو؟ انا ربکم الاعلی، کیا میرے لیے کہا ہے تم نے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بسم اللہ میں نے اپنے رب اور جس نے تم کو بنایا اس رب کے لیے کہا ہے۔ اب اس کا ظلم کو ہم انالائز کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کچھ روایت میں ملتا ہے کہ آگ جلائی، اور کچھ میں ملتا ہے کہ آگ کے اوپر تیل گرم کیا بڑے سے ایک برتن میں، اور پھر اس عورت کو کہا کہ بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے اس میں پھینکنا شروع کیا، اور جب آخری بچہ وہ اس سے لیا جا رہا تھا جو کہ نومولود تھا اور گفتگو نہیں کر سکتا تھا، وہ پھر عورت کا ایمان تھوڑا سا لرزا، اس بچے نے کلام کیا۔ یہ تاریخ کا، انسانی تاریخ کا چوتھا بچہ ہے جو ہماری روایات میں ہمیں ملتا ہے جس نے شیر خوارگی میں کلام کیا۔ اس نے پھر اپنی ماں کو حوصلہ دیا کہ اپنی بات پہ قائم رہ، ڈرنا نہیں اور گھبرانا نہیں۔ اب آخری بچہ چھوٹا بچہ تھا، ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے، تو وہ بھی پھینکا گیا اور عورت کو بھی موت دی گئی۔ تو اس کا صلہ اور انعام جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا وہ ایک نامعلوم، ایک جو ہے وہ گم گشتگی میں پڑا ہوا ایک کیریکٹر تھا جو ہمیں حدیث کے ذریعے جو ہے وہ معراج کے حوالے سے ہم تک پہنچا۔ تو وہ ایمان کا درجہ جو ہے وہ یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اور ان فرعونہ کی جو ظلم کی روایت تھی وہ بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اب اس نے ظلم ایک اور ایسا اقدام کیا کہ اس نے کہا اب یہ جو ہے جادوگر پھر گڑ گڑائیں گے اور مجھ سے رحم کی اپیل کریں گے اور میری عزت بچ جائے گی مجمع کے سامنے۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، اس سے پہلے کہ میں اجازت دوں، تم تو میری طرف سے لڑ رہے تھے، کشتی کر رہے تھے، اس میدان میں مقابلہ میری طرف سے کر رہے تھے، تو میری اجازت کے بغیر تم نے دوسری سائڈ کیسے اختیار کر لی؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ، ابھی وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدبیر ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے کہا پتہ چل گیا کہ یہ تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، اپنے پہلے سلطنت میں کر رکھی ہے، لتخرجوا منہا اہلہا، تاکہ بے دخل کر دو اس سلطنت کے جو حقیقی مالکان ہیں، جو اس سلطنت میں ہم لوگ بستے ہیں، ان کو بے دخل کر دو، اپنا نظام لے آؤ، اس کے لیے یہ ایک سازش ہے۔ فسوف تعلمون، یہ تو واضح ہو گئی بات۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، ادھر سے ہاتھ اور ادھر سے پاؤں کاٹا جائے گا اور پھر سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ تمام سب لوگوں کا یہ میں حال کرنے والا ہوں، تم نے یہ جو کر دیا ابھی۔ اب فرعون کیا توقع کر رہا ہوگا اس سے کہ وہ گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے اور میری کچھ بچت ہو جائے گی۔ اب آئیے اس نقطے پہ جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک انسان جو سکہ اچھالنے کا منتظر ہے کہ میں کرتب دکھاؤں اور میری طرف سکہ اچھالا جائے، فرعون سکہ نہیں اچھالے گا، وہ تو قیمتی نایاب ہیروں کا ہار اچھال دے گا ان کی طرف، بات تو ایک ہی جیسی ہے نا۔ وہ انسان جو انعام کے لالچ میں اس کی نظر جیب کی طرف ہے، کرتب دکھا رہا ہے، نظر جیب کی طرف کہ کون کیا دینے والا ہے، اس بندے نے جب ایمان کی لذت پا لی اور اس کے دنیا کے علم نے اس کو اس کے اوپر مضبوط کر دیا، تو دیکھیں موت کے ڈر سے تو بڑے بڑے کام جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا کر تم جو کرنا ہے، تم کیا کرو گے؟ ان کا جواب سنیے، قالوا انا الی ربنا منقلبون، کر گزرو کیا کرنا ہے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو مرنا تو ایک دن بعد میں بھی مر ہی جانا ہے، کچھ چند سال اور جی لیں گے، ابھی تم اگر قتل کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ وما تنقموا منا الا ان آمنا بآیات ربنا، تنقموا انتقام، تم تو صرف اس لیے انتقام لے رہے ہو
کہ جب اللہ کی آیات ہم پر روشناس ہو گئی اور ہم اس پہ ایمان لے آئے، بس یہ ہے تمہارا. مزید گفتگو سے وہ پھنس رہا ہے، وہ ظالم جابر حکمران مجمع کے سامنے مزید ذلیل ہو رہا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اور پھر ان کی دعا دیکھیے، اے اللہ ہم پہ صبر نازل فرما تاکہ ہمارا ایمان لرز نہ جائے آخری لمحے میں جا کے. جب ہم اس ظلم کو اپنے سامنے دیکھیں تو شاید دل میں شیطان کچھ چال چل جائے اور وہ ہم اپنی بات سے ہٹ نہ جائیں، اور ہمیں مومنین میں شامل رکھ، مرتے دم تک مسلمان رکھ. یہ واقعہ ہے. اور ایمان کی قوت کے ہم نے یہ ایک اس عورت کا واقعہ دیکھا اور ایک یہ ہمارے سامنے آیا. لیکن یہ چیز آئیڈیل نہیں ہے کہ اب مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ ظلم سے ٹکرائے اور مر ہی جائے. سورہ یونس کی آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آیت نمبر 85 اسی واقعے کے متعلق ہے. وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، قرآن کی آیات کا مفہوم، کہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر سے وہ چھپا رہے تھے اپنا ایمان. لیکن انہوں نے دعا کی اللہ سے، فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین. اب ان نوجوانوں کی دعا یہ تھی کہ ہم اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن دعا یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں تختہ مشق نہ بنا دے، ان کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ اسی طرح کی سزائیں ہمیں دیں، اس سے ہمیں بچا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے کہ ہم سر دے دیں اس میں اندر ظلم کے اندر اور مر کے اپنے آپ کو سرخروب کریں. لیکن اگر موقع آ جائے تو مثالیں موجود ہیں اس کی بھی، کرنے والوں نے اس کو قبول کیا بھی ہے اپنی موت کو اور بالکل پرواہ نہیں کی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سکھا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اس چیز سے ایک صبح و شام کے اذکار میں دعا بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہمیں غلبۃ الرجال سے بھی بچا، کہیں گھیرے جائیں اور ذلت کے طور پر وہ پکڑے جائیں اور اس طرح کی چیز سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اور یہ بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 85. تو ایک چھوٹا سا اور واقعہ اس میں ایڈ کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اختصار سے بیان کروں گا. عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ جب گورنر تھے، اپنے خلیفہ تھے مسلمین کے، اور وہ مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے ایک میدان میں کھڑے ہو کر آپ دیدہ ہو رہے تھے، اور ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیا ماجرا ہے. انہوں نے کہا جی اسی جگہ پر اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے مجھ سے، اور مجھے والد کی ڈانٹ پڑتی تھی کہ تو اے عمر تو زندگی میں کیا کرے گا، تجھ سے ایک چند اونٹ نہیں سنبھالے جا رہے، تو اپنی زندگی میں کیا کرے گا. باپ کا دل دکھتا ہے نا کہ بچے میں صلاحیت ہو کہ وہ اپنی زندگی بنا لے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے. تو ایمان کی قوت آنے کے بعد وہ دیکھیں 3 بر اعظموں پہ حکومت کے وہ جو ہے خلیفہ ہیں، اور وہ جب آتا ہے ڈیلیگیشن باہر سے یونان کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں وہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ ہے سردار اور گورنر اور یا لیڈر ان فوجوں کا جو آگے ہمیں جو ہے وہ ہماری تہذیب کو جنہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. تو یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوئی. لبے لباب یہی ہوا کہ ایمان کی جو لذت ہے اور جو قوت ہے وہ پہچاننے کے لیے ہمیں دنیاوی علم کی طرف بھی جانا چاہیے. اب یہ ایک اور بھی گفتگو انشاءاللہ کبھی رکھیں گے کہ قرآن میں سائنس کی طرف دعوت دینے کی کون سی آیات ہیں اور وہ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں، اور اس تقاضے کے تناظر میں جب ہم ایز اے امت اپنا قد دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ آنکھیں جھکنے کی طرف چلی جاتی ہیں. تو اس ایمان کی لذت اس لیے بھی نہیں نصیب ہو رہی کہ ایک انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے یوزڈ ٹو ہو جانا کسی چیز سے. ایک انسان نے آنکھ کھولی ہو بہت بڑے محل میں اور ساری زندگی اس کی وہیں گزری ہو، اور جب وہ صبح بستر سے نکلے تو 3-4 ملازموں کی ڈیوٹی ہو کے ناشتہ پیش کرنا ہے. پھر جب وہ بستر سے پاؤں نیچے اتارے تو ہیٹڈ سوئمنگ پول کے رستے میں ٹاول لے کے 2 ملازم اور کھڑے ہوں کہ یہاں پر آ کے اپنے آپ کو فریش کیجئے. وہ انسان اس ساری نعمت کا یوزڈ ٹو ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ کوئی نعمت نہیں رہے گی. تو کیا ایسا تو نہیں کہ یہ عظیم نعمت ہم بھی اس سے یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا؟ دن میں 5 دفعہ ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں اور نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے. اور معراج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قربت، آمنے سامنے 2 ٹوک ڈائلاگ، انعامات اور تسلیمات کا تبادلہ اور واپسی، یہ ہے معراج.
اور نماز کی اگر ایک حدیث قدسی ہے، وہ اب کسی اور موضوع پہ رکھیں گے، جب ہم سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں تو ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور آخر میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ دیا گیا بندے کو جو اس نے پوچھا۔ تو یہ گفتگو معراج سے ہم یوزڈ ٹو ہو گئے ہیں کہ وہ ذہن میں اپنے کیلکولیٹر چلتے رہتے ہیں، اور ہم اللہ کی معراج حاصل کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں دن میں 5 دفعہ، اور یہ نعمت جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہمارے ایمان کی جو ہے وہ اس وقت حالت کیا ہے، اور ہمیں ہماری منزل کہاں ہے، اس چیز پہ ہم اپنے اپنے تئیں غور کرتے ہیں، اور کسی بہتر علم والے سے ہم اس کی رہنمائی اور اپنے ریسرچ سے اس کی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔